سورہ الکوثر مکیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو جو کچھ عطا کیا ہے بے حد و بے حساب عطا کیا، پس آپ نماز پڑھا کریں اپنے رب کے لیے اور قربانی دیں اسی کی خاطر، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشاں ہوگا۔ تعارف پیش کرتا ہوں، یہ سورہ مکیہ ہے، اس کا ایک رکوع 3 آیات 10 کلمات اور 40 حروف ہیں۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے تولد ہوئے۔ ایک صاحبزادے کا نام قاسم اور دوسرے کا اسم گرامی عبداللہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے یہاں کے باشندے حضور علیہ السلام کا بڑا احترام کرتے تھے۔ انہوں نے آپ کی ذات سے بڑی حسین توقعات وابستہ کر رکھی تھیں۔ آپ کی سیرت و کردار سے وہ اتنے متاثر تھے کہ انہوں نے نام لینا چھوڑ دیا اور آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر جب قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی دعوت دی تو اہل مکہ کے تیور بدل گئے، دلوں میں نفرت، حقارت اور عداوت کے جذبات امڈ آئے۔ انہیں حضور علیہ السلام کی ہر بات سے چڑ ہو گئی۔ ہر وہ حادثہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر عاطر کو دکھ پہنچتا، ان کے لیے وہ مسرت و شادمانی کا باعث بنتا۔ چنانچہ جب دونوں صاحبزادے یکے بعد دیگرے کم سنی میں وفات پا گئے تو ان جانکا حادثوں پر اہل مکہ کو ذرا رنج نہ ہوا، بلکہ انہوں نے اطمینان کا سانس لیا اور خوشی کے شادیانے بجائے۔ ان کے اعتقادات، ان کے رسم و رواج اور ان کے تمدن معاشرہ کو اسلام سے جو سنگین قسم کا خطرہ محسوس ہو رہا تھا اس کی شدت میں کمی آ گئی۔ انہوں نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو بہلانا شروع کر دیا کہ جب ان کی شمع زیست بجھے گی تو ان کا یہ لایا ہوا دین بھی دم توڑ دے گا۔ لڑکا تو کوئی ہے نہیں، چھوٹے لڑکے ختم ہو چکے ہیں جو اس سلسلے کو جاری رکھ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے کمالات اور آپ کی شان کو بیان فرمایا۔ پہلی آیت مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوثر کا لفظ استعمال کیا، گرچہ اس سے مراد حوض کوثر بھی ہے لیکن اس سے کثرت مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا کثرت کے ساتھ عطا فرمایا، اور فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اپنی مخلوقات پر حضور علیہ السلام کو فضیلت بخشی، حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی دیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، کثرت امت بھی، اعداء دین پر غلبہ بھی، کثرت فتوح بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ جو نعمت بھی دی ہے کثرت کے ساتھ دی ہے۔ پھر دوسری آیت مبارکہ کے اندر فصل لربک وانحر کے کلمات فرما کر عبادات کا حکم دیا، خصوصاً قربانی اور نماز کا حکم دیا گیا۔ اور آخری آیت کے اندر کفار کے نظریات اور خیالات کی تردید کر دی گئی۔ ابتر کا لفظ استعمال کیا، فرمایا کہ تمہارا دشمن جو ہے وہ ہر خیر سے محروم ہوگا۔ یہی لفظ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کر کے بولتے تھے، اور یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گستاخوں کے لیے استعمال کیا۔ تو فرمایا کہ تمہارا دشمن جو ہے وہ ابتر ہوگا، بے نام و نشاں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بیان فرما کر فرما دیا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کا یہ قانون ہے کہ ان کی نسل میں باپ کے ذریعے سے چلاتا ہوں
لیکن اے حبیب تیری شان انوکھی ہے، اور میں تیری نسل جو ہے آپ کی نور نظر لخت جگر بطول زہرا خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے چلاؤں گا، اور اس نسل میں اتنی برکت دوں گا کہ دنیا اسلام کے گوشے گوشے میں یہ نسل پھیل جائے گی۔ اللہ تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔